اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں راجہ شفیق۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قانون پاس ہوا جسے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر طاہر سراج صاحب، سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی ساہیوال ڈویژن کے، سابق رکن بھی رہ چکے ہیں مرکزی شورا جو ہے جماعت اسلامی کی اس کے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ صحرا جماعت اسلامی کے سر آیا، میں آپ سے بیسیکلی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے قوانین جن کا شریعت سے ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کیسے اپروو ہو جاتے ہیں؟ کون لے کے آتا ہے ایسے بل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو آپ نے بڑی سادگی سے بڑا اہم سوال کر دیا ہے۔ پاکستان الحمدللہ دنیا میں غالباً ایک ہی ملک ہے جس کے آئین اور قانون میں یہ بات درج ہے کہ یہاں پر شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ باقی ملک بھی مسلمان ہیں لیکن دستوری لحاظ سے اس طرح کے مستحکم ملک اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے سارا مغرب، امریکہ اور جو دنیا میں اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کا ہدف پاکستان ہے، اور وہ پاکستان کے دستور میں گاہے بگاہے اس طرح کی تبدیلیاں لانے کے لیے یہاں کی سیکولر بڑی جماعتوں کو استعمال کرتی ہیں۔ یہ موقع بھی انہوں نے آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر کا مطلب ایسا مرد جو بالکل مرد ہے اور ایسی عورت جو بالکل عورت ہے، مگر اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے اندر خواتین جیسی صفات پائی جاتی ہے، کہ مرد یہ کہے یا عورت یہ کہے کہ میں مرد جیسی صفات رکھتی ہوں، اور اس کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ جا کے اپنا نام جنس کی تبدیلی کے ساتھ کر دے۔ یہ واردات پاکستان کے آئین میں اس حوالے سے کی گئی ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی اور کاف لیگ، جنہوں نے 2018 میں جس کا آپ نے حوالہ دیا، ان کی 4 خواتین سینیٹرز کے ذریعے یہ بل پیش ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں اسلام کا جو اس وقت نظام جو معاشرتی جو مشکلات کا شکار ہے، ہم مغرب سے عسکری محاذوں پہ شکست اور معاشی محاذوں پہ پیچھے ہیں، لیکن جو ہمارا خاندان کا نظام ہے وہ مستحکم ہے۔ اس کے اندر درار ڈالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے قوانین کو لایا جائے۔ اب انہوں نے ان سینیٹرز کو ان کے جو اکثر سینیٹرز کو تو اس کا شاید ترجمہ بھی نہ آتا ہو، انہیں نہیں معلوم ہے، مشکل انگریزی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا، یہ واردات کی کہ اس کے ذریعے سے ہم جنس پرستی کو ایک قانونی شکل اور یہ فروغ، اور یہ عمل شریعت اور اسلام کے مکمل خلاف، اور ہمارے خاندانی نظام کو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتی۔ دیکھیں یہ ملک، یہ جہاں پر بچے خدا نہ خواستہ ہمارے بچے ہیں، کل کو یہ بچے ہم جنس پرستی کا شکار ہوں گے، میرا بچہ نہ ہے خدا نہ خواستہ کسی اور کا، وہ بھی تو ہمارا بچہ ہے نا۔ اس لیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی بھی خطرہ نہیں ٹلا ہے۔ یہ جو آپ بڑے جوش سے بات کر رہے ہیں نا کہ اسلام، یہ بڑی پارٹیاں انہوں نے اگر یہ ترامیم کو منظور کرنا چاہیں جو سینیٹر مشتاق صاحب نے دی ہیں، تو یہ گزشتہ کل میں آرڈیننس کے ذریعے یہ منظور ہو سکتی تھی۔ یہ ایک دن کا کام ہے۔ ہاں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ابھی وہ کھیل رہے ہیں اسلامی نظریاتی۔ یہ تو آپ کا سوشل میڈیا کا اتنا دباؤ ہے جس سے یہ وقتی طور پہ پریشر میں آ چکے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ تینوں چاروں بڑی پارٹیز کے کسی بڑے رہنما نے اس پہ بات نہیں کی ہے، ابھی تک اس کو ڈینائی نہیں کیا۔ ہاں جی، ابھی تک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی منظوری، اس کی مغرب سے جنس کے ساتھ ان کے روابط ہیں، وہ ایک ایک چیز، ان کی معیشت، ان کی مالی امداد اس سے مشروط ہوتی ہے۔ اس لیے پاکستان میں مہروں کے طور پر ان بڑی پارٹیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور لانے والے قوانین وہی مغرب کے جو اسلام کے دشمن ہیں وہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ الحمدللہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مذہبی جماعتوں میں غالباً مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں ملا ہے جس نے اس بل کی حمایت کی ہے۔
سب کمزوریوں کوتاہیوں کے باوجود جب ان تک سینیٹر مشتاق کی یہ بات پہنچی وہ میدان میں کھڑے ہو گئے. آپ نے جامعہ فریدیہ کا بھی انٹرویو میں نے اگلے دن ان کا ٹرانسجینڈر پہ خطبہ جمعہ سنا ہے, مفتی صاحب نے کہا, مظہر فرید صاحب کا زبردست بات انہوں نے کی ہے, وہی ظاہر آپ سے انہوں نے انٹرویو میں بھی کی ہوگی. اسی طرح یہ الحمدللہ جو پاکستان کی قوم ہے نا, عوام, اس کو بات سمجھ آ جائے اور اس کے نوجوانوں کو, تو یہ دین کے لیے اخلاص رکھتے ہیں, اس کی پشت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم امید تو کرتے ہیں کہ یہ عوامی دباؤ, یہ آپ لوگوں کی مہم ہے, اس کے نتیجے میں کوئی بہتری آ جائے گی. سب یہ لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ جیسے ہی آپ یوٹیوب, فیس بک یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ورڈ ٹرانسجینڈر یوز کرتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر یوٹیوب ای میل کرتا ہے کہ آپ کی اس ویڈیو کی مونیٹائزیشن بند کی جا رہی ہے, اور ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم آپ کی یہ ویڈیو کسی بھی وقت جو ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. یہ لابی اتنی اسٹرانگ ہے. اس وجہ سے جو بڑے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی اس کو ڈسکس نہیں کرے, کیونکہ اس کے اندر ارننگ نہیں ہے ان کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا میرا ضمناً اس میں سوال یہ ہے کہ اس طرح کے قوانین اس ملک کے آئین کے چھتری کے تلے پاس ہوتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے, تو ایسے قوانین جب پاس ہو جائیں تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ پارلیمنٹیرینز پہ ہم عائد کریں, اسلامی نظریاتی کونسل پہ عائد کریں, وفاقی شرعی عدالت پہ عائد کریں, پاکستان کے عوام کے اوپر, یا جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے ان کے اوپر عائد کریں کہ وہ خاموش رہتے ہیں؟ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کس کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوگی؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. مطلب دیکھو, میں تو یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوری نظام ہے, پارلیمانی نظام ہے, لوگ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ہماری عوام جن کو منتخب کرے, مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے بندے کو بھی منتخب اگر کرے تو یہ تو دیکھ لیں کہ اس کو یار کوئی اسلام کی کوئی 4 باتوں کا علم تو موجود ہے. یعنی وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر ہمارا اپنا دین کا نقصان کر انجانے میں, اس لیے اس میں کوئی ایک طبقہ ذمہ دار نہیں بنتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ یعنی یہ تو دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو اس کے عمل کا جواب دہ ٹھہرایا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ یہ کام نہ کریں, کل کو آپ کو بھی اللہ پوچھے گا کہ تمہیں ہم نے کوئی چیز دی تھی تو تم کہاں مر گئے تھے. اب آپ اپنے لیے ایک ہتھیار, آپ اپنا ثبوت کے لیے کوئی چیز پیش کر رہے ہو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل طریقہ کار تو یہ ہے کہ عوام ان مخلص لوگوں کو جو اسلام کا نام لیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں, منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجے. یعنی یہ بہت خطرناک کام ہے کہ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ اور ایوانوں میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری پارٹیاں غیروں کے اشاروں پر, آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ یہ جو پی ٹی آئی کا پچھلا دور گزرا ہے اور اب بھی وہ سارا کام جاری ہے, آئی ایم ایف کے معاہدے, مغرب کے کہنے پر ایف اے ٹی ایف کے سارے قوانین, یعنی یہ سب قوانین سازی. اس میں ابھی تو آپ جب آپ پروب کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا اوقاف کا جو محکمے کا جو وقف کا ایکٹ ہے اس میں کتنی خرابیاں آئی ہیں. اور جب آپ یہ دیکھیں گے ڈومیسٹک وائلنس, یہ جو گھریلو تشدد کے نام پر ہماری بیٹیوں کو ہمارے والدین سے لڑانے کا بل پاس ہو چکا ہے, قانون کا حصہ بن چکا ہے. یعنی یہ اس لیے اس پر بڑی زبردست جدوجہد مسلسل کی ضرورت ہے اور عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بعد میں آپ لوگ یہ جو اب چیخ چنگاڑ ہو رہی ہے, اور لیکن یہ بھی خوش آئند ہے, یہ بھی مسلمانوں کے زندہ ہونے کی علامت ہے. دیکھیں, پاکستان کے وجود کے لیے ضروری ہے, میرا یہ فکرہ نوٹ فرمائیں, پاکستان پارٹیوں کے قائم رہنے سے نہیں بننا, برادریوں کے اکٹھے ہونے سے نہیں قائم رہ سکنا, صوبوں کو ملا کر. اس میں اسلام واحد چیز ہے جو ہمیں آپس میں کنیکٹ کر سکتا ہے. میں سندھی سے اس لیے جوڑ سکتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے, میں گلگتی کو اس لیے محبت کی نگاہ سے دیکھوں گا کہ وہ مسلمان. آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے پاکستان کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کہ آپ اسلام کو نافذ کریں. آپ نے جو نقطہ اٹھایا نا, اس سے ملتی جلتی بات سینیٹر مشتاق نے کی. اس نے کہا کہ میرا اور آپ کا کام تماشا دیکھنا ہے کہ جب ہمارے پہ حملہ ہو جائے تو ہم بچا کے. پاکستان میں جارحانہ جنگ کی ضرورت ہے. کس چیز کی جنگ کی ضرورت؟ کہ جو قوانین ہم نے منظور کروائے ہیں ہمارے اوپر نافذ کرو.
یہ کتابوں میں رکھ کے پارلیمنٹ کی آئین کی کتاب میں رکھ کے دیکھنے والے قوانین نہیں ہیں، یہ معاشرے میں نافذ. جب ہم اس پالیسی پر جائیں گے یعنی ہمارا حملہ ہوگا بجائے اس کے کہ ہم دفاع میں لگے رہیں. ہاں اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ عوام الناس بھی اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ان میں شعور بڑھے گا، اور وہ لوگوں کو، اور خاص کر کے میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں، اور آپ کے ادارے نے بھی اس پہ بڑا کام کیا ہے. تو اس لیے کوئی ایک طبقہ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اس میں ہم سب لوگ شریک ہوتے ہیں. ہمارا بہرحال جماعت اسلامی کا الحمدللہ یہ ہے کہ وہ ایک منظم گروہ ہے، آپس میں چیزوں کو دیکھتا ہے، بلیک میل نہیں ہوتا، گورنمنٹ کے کسی دباؤ کے تحت نہیں آتا، انڈیپینڈنٹ ہے نا جی. ہاں اس کا اور الحمدللہ ان کے مفادات نہیں ہیں، نہ کسی نے کوئی پلاٹ لینا ہے، نہ کسی سے کوئی خدا نخواستہ کوئی اور مفاد حاصل کرنا ہے. تو آپ دین کے لیے اچھی طرح کام کر سکتے ہیں. جی ناظرین، سینئر رہنما جماعت اسلامی ساہیوال ڈاکٹر طاہر سراج ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے قوانین جو اس خلاف شریعت ہوتے ہیں ان کے پاس ہونے کے بعد اس کی ذمہ داری کسی ایک فرد یا ادارے پر نہیں ڈالی جا سکتی، یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ایسے قوانین کے خلاف اٹھ کھڑا ہو. اور جماعت اسلامی جارحانہ طور پر جو ہے وہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھے گی جب تک کہ اسلام کا جھنڈا اس ملک کے اندر بلند نہیں ہو سکتا. وائس آف پنجاب کی ٹیم کے ساتھ راجہ شفیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.